مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہے جب تک وہ اللہ کی توحید کو سچے دل سے تسلیم نہ کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری رسالت اس کو تسلیم نہ کرے۔ اور جب مسلمان اس عقیدے پر آ جاتا ہے تو اس کا پھر عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی اللہ کی توحید کو نہ مانے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہ کرے، وہ جتنا بڑے سے بڑا عمل کرے گا اس کو دنیا میں تو اس کا فائدہ پہنچے گا، لیکن آخرت میں اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ ان کے اعمال کی نسبت اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ جس طرح جلی ہوئی راکھ کو تیز ہوا اڑا دیتی ہے، ان کے اعمال اڑ جائیں گے۔ اور دوسرے مقام پر اس طرح فرمایا کہ جس طرح سراب ہوتا ہے، سراب ریتلی زمین ہو تو دور سے ایسے محسوس ہوتا ہے وہاں پانی ہے، لیکن قریب جائیں تو پانی نہیں ہوتا، پانی آگے چلا جاتا ہے، وہ آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے، اس کو سراب کہتے ہیں، دھوکہ۔ اسی طرح ان کے اعمال کو فرمایا کہ ان کے اعمال ان کے لیے سراب ہوں گے، دھوکہ ہوں گے۔ اسی طرح توحید کو مانتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا ہے، اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو بھی عمل کرے گا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرے گا۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کرے گا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں عمل قبول ہوگا۔ اگر وہ آپ کے طریقے سے ہٹ کر عمل کرے گا، جتنا بڑے سے بڑا عمل کرے، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ کے ہاں وہی عمل قابل قبول ہے جو اس کے محبوب پیغمبر نے، جس پر اللہ نے اپنی وحی کو اتارا، جس پر اللہ رب العزت نے اپنے آخری کلام کو مکمل کیا، جس پر اللہ رب العزت نے اپنے پیغام کو بھیجا، وہ پیغمبر کہتے ہی ایسے ہیں جو اللہ کا پیغام آگے پہنچاتا ہے۔ رسول اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی بھیجے ہوئے پیغام کو دنیا تک پہنچاتا ہے۔ تو وہ پیغام جو اللہ کی طرف سے آیا ہے وہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتانے والے ہیں، جس پر وحی کو اللہ نے مکمل کر دیا۔ اب قیامت تک کسی کے لیے جبریل اترے گا نہیں، وہ جبریل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کلام کو مکمل کر چکا اور دین مکمل ہو چکا۔ وہ دین اب جب ہم بھی اطاعت کریں گے، کوئی عمل کریں گے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا، تو وہ قابل قبول ہوگا۔ اور تیسری بات کہ وہ عمل ہماری جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے اس کے مطابق ہو، آپ کے طریقے کے مطابق ہو، اور پھر اس میں اللہ کی رضا ہو، دکھلاوا نہ ہو، وہ عمل دکھلاوے کے لیے نہ ہو، تو یہ عمل قابل قبول ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے گھرانے میں 3 صحابی آتے ہیں، امہات المومنین سے معلوم کرتے ہیں آپ کی طرز زندگی، آپ کی عبادت۔ پھر تینوں یہ بات کہتے ہیں کہ دیکھو جی، اللہ کے نبی تو بخشے بخشائے ہیں، ان کے ذمے تو کوئی گناہ نہیں ہے، انہوں نے آپ کی عبادت کو کم سمجھا اور کہا
ہمارے لیے ضروری ہے ہم زیادہ عبادت کریں۔ ایک نے ان میں سے کہا کہ آج کے بعد میں ساری زندگی روزہ رکھوں گا، میں افطار نہیں کروں گا۔ ایک نے کہا میں ساری زندگی آج کے بعد رات کا قیام کروں گا، میں آج کے بعد سوؤں گا نہیں۔ ایک نے کہا میں لذات کے پیچھے نہیں پڑوں گا، میں آج کے بعد نکاح نہیں کروں گا، میں لذات نہیں چاہتا۔ تینوں نے جب یہ باتیں کیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ کو معلوم ہوا، آپ نے کہا تم نے ایسے ایسے کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے ایسے ایسے کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو میں روزہ رکھتا بھی ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں، میں اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، اور میں نکاح بھی کرتا ہوں۔ جو میرے طریقے سے ہٹ جائے وہ گمراہ ہے۔ حالانکہ دیکھو ان کی خواہش کیا ہے، ان کی خواہش عبادت کی زیادہ کرنے کی ہے، اور لیکن قابل قبول نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کہ آپ کا طریقہ نہیں ہے، آپ رہبانیت دینے کے لیے نہیں آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، غزوہ موتا کے موقع پر آپ نے 3 سپہ سالار مقرر کیے، زید بن حارث کو اور جعفر طیار کو اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور تینوں کو کہا کہ اگر زید شہید ہو جائے تو پھر جعفر اس کا سپہ سالار ہوگا، اگر جعفر بھی شہید ہو جائے تو پھر عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے۔ تینوں سپہ سالار مقرر کیے اور صبح کی نماز کے بعد ان کو روانہ کر دیا۔ عبداللہ بن رواحہ نے کہا تم چلو، میرے پاس تیز سواری ہے، میں آج کا جمعے کا دن تھا، میں آج کا جمعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ادا کر کے آؤں گا، میں تم سے مل جاؤں گا۔ وہ ٹھہر گئے، جمعے کی نماز ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا عبداللہ بن رواحہ جمعے کی نماز میں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اے عبداللہ تمہیں تو میں نے لشکر کے ساتھ روانہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تیز سواری ہے، میں ان کے ساتھ مل جاؤں گا، میں نے خواہش کی ہے کہ ہو سکتا ہے جنگ میں شہادت مل جائے، میرا آخری جمعہ ہو اور میں اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ادا کر کے چلتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن رواحہ جو تیرے ساتھی روانہ ہوئے ہیں ان سے تو کتنا پیچھے رہا ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدھا دن میں پیچھے رہا ہوں، آدھا دن کا فرق ہے، میں ان سے مل جاؤں گا۔ آپ نے کہا وہ جو صبح کو روانہ ہوئے میرے حکم کو مان کر، وہ عبداللہ بن رواحہ تو جس سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے، 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ اب دیکھیے ایک صحابی کی خواہش کتنی قابل قدر ہے، نیت کتنی نیک ہے، ارادہ کتنا نیک ہے، اور امامت کس کی ہے، اور جمعے کی ادائیگی کتنی قیمتی ہے۔ جس مسجد نبوی میں 10,000 یا 50,000 تک مختلف روایات ہیں، ان میں نماز کا ثواب ہے اب بھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں، آپ کی موجودگی میں جمعے کا پڑھنا، لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ تو ان سے 500 سال بعد میں جنت میں داخل ہوگا۔ تو آئیے دیکھیے جب یہ بات مسلم ہو چکی کہ طریقہ اپنی مرضی کا نہیں چلے گا، چاہے وہ نیک بھی ہو، ارادہ نیک بھی ہو، جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے مطابق نہیں ہوگا۔ اور
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، اسی لیے ان کی زندگیوں میں آپ کی اطاعت کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ ایک صحابی آتے ہیں، آپ نے دیکھا اس نے سونے کی مندری پہنی ہوئی ہے، سونے کی مندری پہنی ہوئی ہے۔ آپ نے اس کی مندری کو پکڑا، اتارا، اور اتارنے کے بعد اس کو پھینک دیا اور فرمایا کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم اپنے ہاتھ میں دوزخ کا انگارہ رکھو؟ یعنی سونا پہننا مرد کے لیے حرام ہے، عورت کے لیے جائز ہے، عورت کے لیے زیب و زینت ہے۔ مرد کے لیے ریشم پہننا اور مرد کے لیے یہ سونا پہننا حرام ہے، اور جو اس حرام کا ارتکاب دنیا میں کرے گا آخرت میں محروم رہے گا۔ اچھا، اب اس کو مندری کو آپ نے پھینک دیا، اور یہ بھی ارشاد فرما دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ مندری پڑی ہے، صحابہ نے کہا اسے اٹھا لو، اسے ہدیہ کر دینا، اسے صدقہ کر دینا، اسے اٹھا لو۔ تو صحابی کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر! یہ ہے منشا، یہ ہے اصل اسلام، یہ ہے اصل دین، یہ ہے اصل اطاعت۔ انہوں نے کہا اصل میں اس مندری پر آپ کی نگاہ نفرت بڑھ چکی ہے، اب میں اسے نہیں اٹھاؤں گا، اب میں اسے نہیں لوں گا۔ انہوں نے اس انگوٹھی کو اٹھانا بھی گوارا نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واعظ فرما رہے ہیں، واعظ فرماتے ہوئے آپ نے کہا کہ بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ صحابہ بیٹھ گئے، واعظ مکمل ہوا، آپ اٹھے، صحابہ بھی آپ کے ساتھ اٹھے۔ دیکھا ایک قدم باہر ہے، ایک چوکھٹ کے اندر ہے، مسجد کی دروازے کی ایک اندر باہر ہے، ایک چوکھٹ کے باہر قدم ہے۔ عبداللہ بن مسعود وہاں ایک تکلیف کی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ پوچھا عبداللہ تو اس حالت میں بیٹھا ہے؟ عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حکم دیا کہ بیٹھ جاؤ، میرا ایک قدم اندر تھا ایک باہر تھا، میں بیٹھ گیا، میں اسی حالت میں بیٹھا ہوں، میں اسی حالت میں بیٹھا ہوں۔ آپ باہر تشریف لے جاتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین آپ کے ساتھ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، دیکھا ایک قبہ نما عمارت تعمیر ہوئی ہے، ڈبل سٹوری کہہ لو، ڈبل سٹوری کہہ لو۔ تو اس کو دیکھتے ہی آپ نے پوچھا کہ یہ کس کا قبہ ہے؟ صحابہ نے بتا دیا کہ فلاں انصاری جو ہے اس کا قبہ ہے۔ تو آپ خاموش ہو گئے، تو آپ تشریف لے آئے۔ بعد میں آپ کے بعد آنے کے بعد وہ انصاری صحابی وہ بھی آئے، آپ کو سلام کیا، لیکن آپ نے اعراض کر لیا، آپ نے اعراض کیا۔ اس نے پھر سلام کیا، آپ نے پھر اعراض کیا، اس نے پھر کیا، پھر اعراض کیا۔ وہ فکر مند ہوا، صحابہ سے پوچھا کہ میرے سلام کے جواب نہیں دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور میں کوئی ایسی بات بھی نہیں کی، میں نے کوئی تمہیں معلوم ہو میرے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے کوئی اظہار کیا ہو؟ انہوں نے کہا ہم اس طرح باہر نکلے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ تھے، آپ کا قبہ بنا ہوا دیکھا ہے، پوچھا تھا یہ کس کا قبہ ہے؟ ہم نے کہہ دیا کہ فلاں صحابی کا ہے، یہ بات ہم سے پوچھی ہے، اس کے علاوہ تو کوئی بات نہیں۔ وہ گئے، جا کر قبے کو مسمار کر دیا، مسمار کر دیا، برابر کر دیا، اور پھر آ کر بتایا بھی نہیں، پھر بتایا بھی نہیں کہ میں کارنامہ انجام دے آیا ہوں، آپ نے جو ناپسند کیا ہے اس کو مٹا ڈالا ہے، نہیں، آ کر اظہار بھی نہیں کیا، بلکہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتفاقاً پھر نکلے، صحابہ آپ کے ساتھ تھے، کہا یہ وہی جگہ نہیں یہاں قبہ تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی جگہ ہے، تو وہ قبہ کیا ہوا؟ تو صحابہ نے کہا جب وہ آپ کے پاس آئے، آپ نے اعراض کیا تو انہوں نے اس کو گرا دیا۔ تو آپ نے فرمایا آج تو یہ بات ہی بہت عجب لگتی ہے کہ سب سے زیادہ وہ خسارے والی دولت ہے جو مٹی گارے میں لگ جاتی ہے، یعنی عمارات کی تعمیر میں، اس کی بنانے میں لگ جاتی ہے، وہ چیز سب سے اچھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا مزاج ہے عورتوں کا مزاج، بچوں کا مزاج، بڑوں کا مزاج، چھوٹوں کا مزاج۔ آپ کی بیویوں میں سے، امہات المومنین میں سے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ابو سفیان کی بیٹی تھیں، اور عبداللہ بن جاش ان کے خاوند تھے، اور حبشہ کی انہوں نے ہجرت کی۔ جب حبشہ کی ہجرت کی تو ہجرت میں حبشہ میں جا کر ان کا خاوند تو مرتد ہو گیا، وہ مرتد ہوا تو یہ اکیلی رہ گئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ہی ان کے لیے پیغام بھیجا، اور بادشاہ نجاشی نے ولی بن کر ان کا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں امہات المومنین میں اپنے گھر میں ہیں، اور ابو سفیان ان کا والد، عرب کا سردار، وہ کسی مسئلے کے لیے مدینے میں آئے ہیں۔ 2-3 ایسے واقعات ہیں جن میں وہ سفیر بن کر کفار کی طرف سے مدینے میں آئے۔ تو کسی ایک موقع پر یہ مدینے میں آئے، تو مدینے میں آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئے بیٹی کو ملنے کے لیے، بیٹی کو ملنے کے لیے۔ تو جب ملنے کے لیے آئے تو اتفاقاً آپ کا بستر لگا ہوا تھا، آپ کی چادر بچھی ہوئی تھی۔ تو ام حبیبہ جلدی سے اٹھیں اور ان کے بیٹھنے سے پہلے اس چادر کو طے کر دیا، لپیٹ دیا، لپیٹ کر اس کو الگ رکھ دیا۔ تو ابو سفیان نے کہا بیٹی سے، ام حبیبہ سے، ام حبیبہ، لوگ اپنا بیٹیاں تو جب والد آتے ہیں ان کے لیے بستر بچھاتی ہیں، اہتمام کرتی ہیں، عزت و تکریم کرتی ہیں، اور تم نے بچھی ہوئی چادر کو اٹھا دیا ہے۔ تو ام حبیبہ نے کیا کہا؟ ام حبیبہ نے کہا اصل میں یہ وہ چادر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر ہے، اور تو ابھی مشرک ہے، تو ناپاک ہے، اس لیے اس نے کہا تھا کہ کیا میں اس چادر کے قابل نہیں، یا یہ چادر میرے قابل نہیں؟ تو کیا جواب دیا؟ تو مشرک ہے، اور یہ پاک چادر ہے، اور مشرک نجس ہے، اور اس کے لیے یہاں بیٹھنا مجھے گوارا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح انہی کا واقعہ آتا ہے، اسی ابو سفیان کی وفات ہوتی ہے، انہی کی زندگی میں ہوتی ہے، تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ تیسرے دن انہوں نے خوشبو منگائی، اور خوشبو منگانے کے بعد وہ خوشبو لگائی، اور علل اعلان یہ بات فرمائی کہ دیکھو یہ اس خوشبو کی مجھے ضرورت نہیں تھی، لیکن میں نے اس لیے لگائی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ کوئی بھی عورت کسی پر بھی 3 دن سے زیادہ سوگ نہ کرے، ہاں اپنے خاوند پر
اس کو 4 ماہ 10 دن تک سوگ ہے، اس کے علاوہ کسی پر سوگ نہ کرے 3 دن سے زیادہ، لہذا آج تیسرا دن ہے اور میں نے خوشبو لگا کر اس لیے منگائی ہے کہ میں اس سنت کو تازہ کر دوں، زندہ کر دوں۔ اب یہاں رک کر ذرا ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ کس طرح اپنے اعمال پر مطمئن ہو کر بیٹھے ہیں۔ وہ اعمال جن میں ہم سراسر اللہ کی بھی مخالفت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مخالفت کرتے ہیں، وہ اعمال ہم اپنی طرف سے جتنا بھی مطمئن ہو جائیں وہ اعمال نیکی نہیں بن سکتے جب تک کہ وہ اعمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہوں گے، طریقے کے مطابق ہی نہیں بلکہ منشا کے مطابق نہیں ہوں گے۔ آپ کی منشا کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ آپ جس طرح بیٹھے ہیں اس طرح بیٹھنا، جس طرح سوئے ہیں اس طرح سونا، جس طرح آپ چلے ہیں اس طرح چلنا، جس طرح سواری بر سوار ہوئے ہیں سوار ہونا، یہ سارا دین ہے، یہ دین بنتا چلا گیا۔ آپ کا سونا بھی، بیٹھنا بھی، آپ کا بولنا بھی، آپ کا نکاحوں کا کرنا بھی، آپ کا اپنی اولاد کا پرورش کرنا بھی، کوئی کام نہیں ایسا دنیا میں ایسی ہستی آئی کوئی نہیں ہے، دنیا میں اس طرح کی ہستی آئی کوئی نہیں ہے جو ہر ایک کے لیے نمونہ ہو، بچوں کے لیے بھی، بڑوں کے لیے بھی، اور عورتوں کے لیے بھی، مردوں کے لیے بھی، امیر کے لیے بھی، غریب کے لیے بھی، وہ سپہ سالار کے لیے بھی، فوج کے لیے بھی، وہ ملک کے وکیل کے لیے بھی، جج کے لیے بھی، وہ ملک کے گداگر کے لیے بھی، ملک کے بادشاہ کے لیے بھی۔ کوئی ایسا نہیں آیا دنیا میں جو یہ کہہ سکے وہ ایک ہستی ہے جو ایک ہی وقت میں فرش پر بیٹھ کر اپنے جوتے کا سلائی کرتی ہے اور اسی وقت میں وہ عرش پر اپنے اللہ سے ملاقات کرتی ہے۔ وہ ایک ہستی ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ اللہ اکبر۔ سفیر بن کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں جاتے ہیں۔ یہ ایک موقع پر اس وقت ہے یا اور کوئی موقع ہے، اللہ اللہ، انہوں نے تہ بند باندھا ہوا ہے اور تہ بند مسلمان کی آپ کے نمونے کے مطابق اس کی شلوار، اس کا تہ بند وہ ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے یا پھر اس سے بھی اوپر، یا یہ موٹی پنڈلی آ جاتی ہے، نشانی بن جاتی ہے، اس تک رہنا چاہیے۔ پہلا درجہ یہ ہے جس نو آدمی گھانی ہے جبڑیا ودا ہے، ہاں جی، اور اس کے بعد یہاں اور اس کے بعد نیچے، اس سے نیچے کی مرد کو اجازت نہیں ہے۔ اب لنگی باندھی ہوئی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور قریش نے کہا عثمان آپ کا قوم قبیلہ تو اس طرح لنگی نہیں باندھتا، اب تو رواج نہیں ہے، اب تو وہ ختم ہی ہو گیا، نہ کوئی چادریں باندھتا ہے، نہ لاچے ہوندیاں، لنگیاں ہوندیاں خود سے، اور پھر ڈباں کڈنیاں پیچھے تک، وہ جڑے اتوں دے خصوصاً ڈیرے دار ہیں اور گیٹ گیٹ پیچھے جڑے نا پچھو مٹی گٹا بھی لگیا ہوا ہونا، اسی اپنی اکھاں نال ویکھیا، وہ تکبر غرور دی ایک نشانی بظاہر آئی، اور تکبر غرور کو توڑنے کے لیے یہ کیا، اور صفائی ستھرائی کو حاصل کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت جب آپ شہادت کی حالت میں جانے والے تھے، آخری وقت میں ان کی تعزیت کے لیے ایک جوان آیا اور پوچھا، اگر آپ نے کیا ان سے ان کی بیمار پرسی کے لیے آیا، بیمار پرسی کرنے کے بعد کہا امیر المومنین آپ نے عدل کیا ہے، اور کچھ باتیں کی، جانے لگا تو آپ نے کہا جوان ذرا میری بات سنتے جانا، بلایا اور کہا اپنی لنگی کو ذرا اوپر کر لو، یہ اس سے تکبر بھی زیادہ رہتا ہے، پاکیزگی بھی حاصل ہوتی ہے۔ آخری وقت میں بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ آپ کا پسندیدہ عمل تھا، ان اعمال میں جو آپ کو پسند تھے۔ اچھا،
تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے کہا آپ کا قوم قبیلہ جس طرح آپ نے تہمت باندھا ہے، لنگی باندھی ہے، اس طرح سے نہیں باندھتا، اور آپ نے اس طرح لنگی باندھی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جب سے میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، قوم قبیلوں کو دیکھنا میں نے چھوڑ دیا ہے، میں اب وہی عمل کرتا ہوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ تو آئیے بھائی، فکر کی دعوت ہے کہ ہم اپنے اعمال کو اس طریقے پر کریں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آتے ہوں۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب آئے۔ وما علینا الا البلاغ۔